اللہ کا معاف کر دینا اور پھر راضی ہو جائے کہ میں آپ تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ دنیا، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں یہ دنیا ہم سب کے لیے ایسے ہے جیسے ایک شکار گاہ ہوتی ہے۔ ایک شکاری شکار کر رہا ہے، اس نے اپنے شکار کی ہر وقت کو جستجو میں تلاش ہے۔ تو ہم سب اس وقت سب کے سب میرے بھائی دوستوں اللہ کی تلاش کریں، اللہ کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، اللہ کو دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت اللہ کو دلوں میں اتارنے کی محنت ہوتی ہے کہ انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، اللہ کی طرف، ملک مال چیزوں سے اللہ کے احکامات کی طرف دلوں کا رخ ہو رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف دلوں کا رخ ہو رہا ہے۔ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں اس نے پوچھا کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ ما جئنا باللہ تعالی، ہم آئے نہیں بلکہ ہمیں تو اللہ نے بھیجے تمہارے پاس، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر ڈالا ہے۔ اور جتنے باطل ادیان ہیں، باطل عقیدے ہیں، باطل نظریات ہیں دنیا کے اندر، اس سے نکال کر صحیح عقیدہ نظریہ اور صحیح دین پر تمہیں ہم ڈالنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وَمِن زَيْغِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، آخرت کی وسعت پر تمہیں ہم ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ آخرت کیا فرمایا کہ یہ جنت جو ہے دو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، دو ایسی جنت کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی رحمت دینے کے لیے اس کے حکم پر چل کر اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ دے، اللہ کو اپنے ساتھ دے، اس کے لیے جلدی کرو۔ دنیا کے بارے میں جلدی کا حکم نہیں دیا گیا کہ جلدی سے دکان کھولو، جلدی سے اپنے کاروبار کیا پہ آ جاؤ، بلکہ میرے بھائی دوستوں آخرت بنانے کے لیے جلدی کا حکم دیا گیا، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں فرمایا ایسی بیماری کا انتظار ہے جو تمہیں ناکارہ بنا، کیا تمہیں ایسی موت کا انتظار ہے جو اچانک آتا ہے، اور کیا تمہیں ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو تمہیں بیکار کر دے، بڑھاپے میں چلنا پھرنے سے بھی آدمی رہ جاتا ہے، اور کیا تمہیں جو ہے دجال کے فتنے کا انتظار ہے، جو دجال کا فتنہ سب سے زیادہ سخت فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ جس کو دیکھ کر کمزور ایمان والے اپنے ایمان کو چھوڑ جائیں، اپنے ایمان کو چھوڑ جائیں۔ اور فرمایا کیا تمہیں قیامت کے جھٹکے کا انتظار ہے کہ جو بہت ہی سخت جھٹکا ہے، دودھ پینے والی، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائے، اور لوگوں پر ایک نشہ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف ہوگا، قیامت کا جھٹکا اور اس کا جو خوف ہوگا اس کی وجہ سے لوگ ایک نشے کی حالت میں، اور فرمایا کہ ننگے اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ پوچھا ہے کہ اماں جان ان کو شرم نہیں آئے گی؟ کیسے وہ ننگے کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ قیامت اتنا سخت حال ہے، ایسا سخت اللہ کا ایک امر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، وہ ایسا سخت دن آنے والا ہے۔ اللہ جل شان فرماتے ہیں تم اس کو بہت دور گمان کرتے ہو، انہم یرونه بعیدا ونراہ قریبا، اور وہ تمہارے بہت قریب ہے، قیامت بہت تمہارے قریب ہے، اور جو مرتا ہے اس کی چھوٹی قیامت تو اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ صحیح ارشاد فرماتے ہیں آج تم سوئے ہوئے ہو، موت پر تمہاری آنکھ ہوئی، موت پر تمہاری آنکھ ہوئی، اور یہ قبر عمل کا صندوق ہے، اور موت کے وقت یہ بات پتہ چل جاتی ہے، عند الموت یأتیک الخبر، موت کے وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا، اپنی موت کے لیے کیا کیا۔ آج تو میرے بھائی دوستوں، آج تو خیر اور شر ایسے جیسے ملے ہوئے ہیں دنیا
غیب کے بارے میں یقین نہیں، عمل کرنے والے کو بھی اپنے عمل پر یقین نہیں، نیکی کرنے والا بھی شک میں مبتلا ہے، نیکی ہوئی ہے اس سے میرا ضرورتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دنیا میں میرے بھائی دوستو ایک وہ لوگ ہیں جو بیچارے ایمان عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان عمل پر ہیں لیکن اس پر یقین نہیں۔ یقین اپنے مال پر ہے، اپنے کاروبار پر ہے، اپنے اسباب پر ہے، اپنی چیزوں پر ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ نماز ہم نے پڑھی اب اللہ کی ذمہ داری کیا ہے، کہ جس نے حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور مسلمان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اب اللہ کی ذمہ داری لوں، اب مجھے دنیا میں کسی بھی بات کی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، نہ اپنی بھی بچوں کی، نہ اپنے کاروبار کی، اسے کہ میں اللہ کی ذمہ داری لوں، اور اگر دنیا کے کسی کام میں لگوں گا وہ اللہ کا امر سمجھ کے لگوں گا اور صرف اپنی ضرورت کے لیے لگوں گا کہ اللہ کا حکم اپنی ضرورت کو پورا کرو، اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن میرے بھائی دوستو اس دنیا سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں خواہشات کا راستہ ہے اور ایک احکامات کا راستہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ اصل راستہ دنیا میں احکامات کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ اب دنیا کی محنت میں تو فائدہ فوراً نظر آ جاتا ہے، دکان پہ محنت کی تو اس کا نتیجہ سامنے نظر آیا، زمیندار نے زمین پر محنت کی اس کا نتیجہ نظر آنے لگا۔ لیکن میرے بھائی دوستو ایک حکم پر پورا کرنے کے بعد آدمی کو اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا وعدہ حق اور سچ، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے سارے وعدے وہ حق ہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی اللہ کی قدرت اللہ کے حکم کے ساتھ، دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ، دنیا کے سامان کے ساتھ اللہ کی قدرت۔ یہ اسباب تو ہے آزمائش کے لیے، اور اللہ نے احکامات دیے اپنی قدرت کو ساتھ لینے کے لیے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ انسانوں کے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، حکومت کے بدلے کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو دنیا کے حالات کا تعلق صرف اور صرف انسان کے عمل کے ساتھ ہے، اور اس کے عمل کا تعلق اس کے اندر ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق اس کی محنت کے ساتھ ہے، جس محنت میں وہ لگا ہوا ہے۔ بقدر محنت کے ایمان بنے گا، ایمان سے میرے بس اس کی زندگی عمل والی بنے گی، اور جب زندگی اعمال والی ہوگی تو اس کے حالات اللہ اچھے کر دے گا۔ یہ کیا فرمایا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنے حالات ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کما تکونون کذالک یفعل علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے تم پر حاکم لائے جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے حالات کا تعلق ان کے اسباب کے ساتھ نہیں، ان کی محنت کی کمی کی وجہ سے نہیں، اور اس کا تعلق انسانوں کی عقل اور سمجھ سے نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھدار ہیں تو ان کے حالات اچھے ہو گئے، اور کچھ لوگ کا مطلب ہے تو ان کے حالات کمزور ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی دوستو، اس کا تعلق صرف اور صرف ایمان عمل کے ساتھ ہے۔ اور سورہ عصر کے اندر اللہ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ سب کے سب نقصان کی طرف جاتے ہیں، مال والے، حکومت والے، اسباب والے، صنعت والے، یہ سب کس طرف جا رہے ہیں؟ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے ویسے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی، لیکن اللہ کی خبر ہے، اللہ خود قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ کی تو ہر بات تاکید کے ساتھ ہے، لیکن اب قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور شفیق ہے، رحیم اور کریم ہے اپنے بندوں کے حق میں، تو بار بار اللہ قسم کو اٹھا کر اپنے بندوں کو یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو میرے والے حق اور سچ ہیں، اور یہ حالات میں لاتا ہوں، تمہاری محنتوں سے، تمہارے اسباب سے یہ حالات کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ حالات ان کے اچھے ہوں گے اور اللہ کام ان کے بنائیں گے جن کا ایمان عمل اچھا ہوگا۔ ایمان عمل تیار کرو۔
اسباب جمع کر لینے سے میرے بھائیو حالات نہیں بدلے، چیزوں کے بدلنے سے، جگہوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، فرمایا یقینوں کے بدلنے سے حالات بدلتے۔ جب تک یقین مکمل اسباب پر ہوگا اس وقت تک حالات کے اندر مبتلا رہے گا اور اس کے حالات کم نہیں ہوں گے، دن بدن بڑھتے چلے جائیں۔ اور جب میرے ویسے یقین مکمل اسباب سے نکل کر اعمال پر آئے گا اور مسلمان اعمال کر کے اللہ پر یقین کرے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اب اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی جی، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرو۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں، روزی تو ہم آپ کو دیں۔ اور فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اس کا تعلق زمین کی کسی بھی چیز سے نہیں۔ اللہ کا صاف اعلان ہے کہ تمہاری روزی کا تعلق وہ تو آسمانوں کے ساتھ جڑا ہوا، یعنی اللہ کی قدرت کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ان کی ضرورتوں کے بقدر، ان کی حاجتوں کے بقدر روزی کو اتارتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، جتنی حاجت انسان کو اس کے بقدر اللہ دیتا ہے۔ حدیث اسے فرمایا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان پر روزی زیادہ کر دوں، وسعت کر دوں تو وہ میرے نافرمان ہو جائیں، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر میں ان سے روزی چھین لوں تو وہ میرے نافرمان ہو جائیں۔ تو ہر ایک کو جس حال میں اللہ رکھا ہے وہ حال اس کے لیے سب سے بہتر اللہ ہے۔ اور بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے حال پر راضی رہنا ہے، رضا بالقضاء، جو اللہ کا فیصلہ اس پر راضی رہنا۔ خوشی آئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایمان والا ہر حال میں اللہ سے خیر حاصل کرتا ہے۔ اس پر خوشی کا حال آ جائے اس پر یہ شکر ادا کرتا ہے، وہ خوشی اس کے لیے خیر بن جائے۔ اس پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اس پر صبر کرتا ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ صبر اس کے لیے کرنا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ایک آدمی کو نعمت دی گئی اور اس نے اس پر شکر ادا کیا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو میں نعمت بڑھے گی، شکر کرو میں نعمت بڑھے گی۔ لیکن صبر اگر تم سے میں نے روزی لے لی یا کچھ تم پر ایسی بیماری اور تکلیف کا حال بھیج دیا اور تم نے اس پر صبر کر لیا اور اس کو ہماری طرف سے سمجھا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ پاک بہتر جانتے ہیں میرے بارے میں کہ کیا اچھا ہے، تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ پھر جب یہ صبر کر لے گا اور ہم سے راضی رہے گا اس حال میں تو ہم خود اس کے ساتھ ہوں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ کی ذات۔ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ نے السلام ہے تو ابو بکر کو کیا فرمایا؟ وما ظنك باثنين الله ثالثهما، اے ابو بکر کے ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ۔ اللہ کو ساتھ لینا یہ کامیابی کی بات ہے، چیزوں کو ساتھ لینا، حکومت کو ساتھ لینا، اسلحہ فوج کو ساتھ لینا، میرے ویسے یہ کوئی کامیابی کی زندگی ہے انسان۔ اگر اسباب اور ان چیزوں کو ساتھ لینا کامیابی ہوتی تو پہلی قوموں کے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے پاس کتنے اسباب تھے، کتنی چیزوں کے مالک تھے، وہ کتنی بڑی بڑی حکومتوں کے مالک تھے میرے بھائی، لیکن آپ نے اسباب میں وہ ناکام ہو۔ اسے کہ اللہ کا وعدہ ایمان اور عمل کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل والوں کے لیے کہ اللہ ان کو اس زمین پر خلافت دے گا۔ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور یہ کائنات اللہ نے اس کے لیے تابع ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ کتنی بڑی حیثیت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی۔ اب اسے ہمارے بھائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا، تاجر سمجھنا، وزیر سمجھنا، صدر سمجھنا، یہ تو اپنی حیثیت کو گرانے والی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی خلافت دے کر اتنی بڑی حیثیت سے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی رعایت دے کر، آپ کی السلام والا کام دے کر اللہ نے کتنی بڑی حیثیت ہمیں عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے بادشاہ ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کا کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کی عظمت لوگوں میں بیان کرنا، اللہ کے احسانات لوگوں کو بتانا کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، اور تمہیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اپنے وجود میں غور کرو، اور فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے کہ اتنی اللہ کی نعمتیں تمہارے اندر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی میرے اور آپ کے پاس، اور ہر نعمت کا شکر اس پر واجب ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، آدمی کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ اس پر واجب ہے، ہر جوڑ اس کا شکر اس پر واجب ہے۔ اور کیا فرمایا کہ چاش کی دور کا نماز ان سب کا شکر اس میں ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دور کا نماز چاش کی پڑھ لے اور تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی سکتا ہے، الحمدللہ کہنا بھی سکتا ہے، تو اللہ جل شان میرے بھائی دوستوں انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، بارش کی طرح انسانوں پر اللہ کی نعمتیں برستی، بارش کی طرح برستی، ہر نعمت کا شکر اس پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ صحابہ کرام تو اس بات سے رو پڑے اور پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑے پورے نہیں ہیں، رہنے کو ہمارے گھر کیسے ہیں، اور پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائی دوستوں، اللہ جل جلالہ نے دنیا کو انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا، یہ آزمائش کے لیے۔ ہر نعمت میرے بھائی دوستوں وہ ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کی امانت ہے۔ نعمت بھی ہے وہ امانت بھی ہے، زندگی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، صحت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ جتنی اللہ نے اسباب دیے ہیں دنیا کے اعتبار سے، یہ سب اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، اور امانت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے نعمت دینے والا چاہتا ہے اس کی مرضی پر اس کو استعمال کیا۔ کہ علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا، استعمال شیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کا استعمال غیر محل میں کیا ہے وہ ظلم۔ زندگی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں ہوئی تو یہ زندگی کے ساتھ ہوئی، اللہ کے دیے ہوئے اسباب اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیے تو میرے بھائی بچوں یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور جو ظلم پر ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد تو مظلوم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے کافر کے لیے بنائی اور اس کی اطمینان کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے۔ اب دنیا میں جو محنت میں لگا ہوا صبح شام اور دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارنا لے رہا ہے دوستوں، اور اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، گویا وہ کافر کی دی ہوئی، کافر کے لیے بنائی ہوئی چیزوں پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ ہماری خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی۔ جب جنت اللہ نے بنائی تو انسان کو کیا فرمایا؟ جاؤ ذرا جنت کی سیر کر کے آؤ۔ جب جنت کو دیکھا تو کہا یا اللہ آپ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اب تو کوئی بھی اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، اس میں تو سارے چلے جائیں گے جو اس کو سنے۔ پھر اللہ نے جنت کو احکامات کے پردوں میں رکھے، اور وہ احکامات جو انسان کی طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، جس کو انسان مجاہدے سے دن پر چلتا ہے، جس کے اندر جیسے فرمایا 3 چیزوں کا ثواب اگر پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں لڑائی جنگ و جدال شروع کرتے ہیں، جس میں آزان دینا بھی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا بھی ہے، اور گرمی میں دوپہر کے وقت مسجد کی طرف آنا بھی ہے۔ اب یہ طبیعت پر بوجھ ہے چیزیں، لیکن جب بندہ اس کو پورا کر لیتا ہے،
اللہ کے حکم کو پورا کر لیتے ہیں، اب اس کے لیے اللہ کے دروازے. اللہ نے اپنی جنت کو احکامات کے پردوں میں لپیٹا ہے، اور وہ احکامات جو انسان کی طبیعت پر ناگوار گزرتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا طبیعت میں ناگوار گزرتا ہے. آدمی گھر کے آرام کو، اپنی بیوی بچے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اب یہ طبیعت میں ناگوار گزرتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں جن چیزوں کو تم ناگوار سمجھتے ہو، ان قریب ہم تمہیں اس میں خوشی عطا فرما رہے ہیں. اس میں اللہ خوشگواریاں پیدا کرتے ہیں کہ اسلام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ناگواریوں سے ہوتی ہے، لیکن جو اس کی انتہا ہوتی ہے اس کو اللہ خوشگواریوں پہ کرتے ہیں. انتہا پر اس کو خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں، اس کو چین سکون اطمینان وغیرہ زندگی نصیب فرماتی ہے. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یہاں تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائے اگر تمہارا ایمان عمل والی زندگی بنا. اور حیات طیبہ کیا ہے کہ پھر محبتیں ہوں گی دلوں کے اندر، دلوں کا قوت کینہ حسد اللہ ختم فرما دے، اور دلوں میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، خیرخواہی ہوگی. جیسے حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں محبت، مدینہ منورہ کے اگر مثال کے طور پر 1000 گھر کے زمانے میں تو 999 ایک گھر کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر ہے کہ نہ ہمارے بھائی کی دنیا کا نقصان ہو نہ اس کی آخرت کا نقصان، اور 999 گھر ایک گھر کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر ہے. ہر ایک یہ چاہتا تھا میری ذات سے دوسرے کو نفع کیسے ہے، میری ذات سے دوسرے کو نفع کیسے ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. اور سب سے بڑا رحم زمین والوں پر کیا ہے کہ ان کو جہنم کے راستوں سے نکال کے جنت کے راستے میں لاتے، ہمیشہ کی دہتی ہوئی آگ کی نقصان سے نکال کر ہمیشہ کی جنت کی طرف لے جانا. یہ سب سے بڑا رحم ہے انسان کے. روٹی پانی کپڑا مکان کا انتظام کر دینا یہ بھی رحم ہے، لیکن میرے بھائی دوستو یہ دنیا کا رحم ہے. ہمیشہ کا رحم کیا ہے کہ اپنے بھائی کی آخرت کی فکر کرتی، اس کو ایمان اور عمل والی زندگی پر تیار کرتی، اللہ کے احکامات پر تیار کرتی کہ میرے بھائی کی آخرت کو نقصان نہ ہو، اس کے دین کا نقصان نہ ہو. اس کا احساس اور جذبہ ہمارے اندر ہو، اس کی تڑپ اور بے چینی اپنے اندر ہو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے نبی، اور اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا. اب یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن میرے بھائی سے اس کے پیچھے بڑی ذمہ داری چھٹی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ علیہ السلام بیماری کی حالت میں زندگی کے آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے، جس میں حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، آپ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر امت کو نماز پڑھائے، مسلمانوں کو نماز ابو بکر پڑھائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ قریب موجود تھی. اب پیغام دینے میں انہوں نے تھوڑی سی جو ہے دیر کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم ابو بکر کو پیغام کیوں نہیں دیتی کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے. علماء نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی زیرک تھی، بڑی سمجھدار تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ جس مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بات کو کھڑا کر رہے ہیں، خالی نماز پڑھانا ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اب وہ ساری ذمہ داری جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، ساری انسانیت اور ساری امت کی فکر کرنا اور اللہ کے احکامات کو پوری دنیا میں زندہ کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں میرے بات پر آ رہی ہیں. اور میرے بات بہت کمزور ہے، ممکن ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا نہ سکے. لیکن میرے بھائی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت تیار کی ہے، صحابہ کی جماعت ایسی تیار کی ہے کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں میرے بھائی دوستو سب کے سب میرے بھائی دوستو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر حضرت ابوبکر کیا فرمایا، یعنی کچھ نہیں بنا ہے
دین میں کمی ہے اور میں زندہ رہوں، یہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم میں کمی آ جائے، اب یہ ہر صحابی کے اندر یہ جذبہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، آپ کی وفات کے غم کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ ہر صحابی کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمارے ذمہ ساری دنیا کے انسان ہیں، خالی اپنی گھر یا اپنا کاروبار چلانا ذمہ نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت لے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خالی اپنا ایمان عمل ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ساری دنیا کو اس پر تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں کی اور قیامت تک آنے والے زمانوں کی۔ اور میرے بھائی دوستوں، اس کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ 4 مہینے، یہ سال تو اس لیے ناکافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے راستے میں ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلے، تو وہ کوئی چلا 4 مہینے یا سال کی ترتیب پر نہیں نکلے، وہ تو میرے بھائی دوستوں اس جذبے سے نکلے، یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبر اللہ کے راستے میں رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی جذبہ صحابہ کرام کے اندر نہیں کہ ہم اپنا وقت پورا کر کے مدینہ آ جائیں گے، نہیں میرے بھائی دوستوں، جب تک اللہ کا دین زندہ نہیں ہوگا ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ ہر صحابی کے اندر یہ جذبہ، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، سب اس جذبے سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، جس شعبے سے بھی دنیا کا تعلق ہے ان کا، میرے بھائی دوستوں، لیکن اندر جذبہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، کہ وہ کرنے کا مفہوم یہ سمجھتے تھے، اسلام کا مفہوم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور یہ اللہ کے دین پر لگے، دنیا مجھے ضرورت کے بقدر دنیا میں لگنا ہے اور دین میرا مقصد ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا اب یہ میرا مقصد ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مقصد ہمیشہ ضرورت پر مقدم ہوا کرتا ہے، آدمی اپنے مقاصد کو ضرورت پر مقدم کرتا ہے۔ تاجر آدمی اپنے تجارت کے مقصد کو اپنے کھانے پینے اور سونے کی ضرورت پر مقدم کرتا ہے، ہر شعبے والا اپنے اس مقصد کو اپنی ضرورت پر مقدم کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، میں ایسے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے لگی ہے، اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنا جینا، اپنی دنیا کا نظام بھی، اپنے کاروبار کا نظام بھی، گھر کا نظام، اس مقصد کو سامنے رکھ کر بنا، جو اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے گا، اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہو۔ اور کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فمنہم، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اپنی زندگی میں جن کی مشابہت اختیار کر لیں گے انہی کے ساتھ اللہ قیامت کھڑا کرے گا، ظاہر اور باطن۔ ظاہری زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور باطن کا جذبہ اور ہمارے اندر کی سوچ اور فکر، اندر کی بے چینی بھی یہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جذبہ سوچ ہے۔ جب زندگی 100% اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی میرے بھائیوں، پھر وہ برکتیں، وہ مدد نصرت رحمتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے صحابہ پر اتاری تھی، اس زندگی کو اختیار کرنے کی برکت سے وہ آج بھی اللہ اتارے گا۔ آج بھی اللہ کی مدد ایسی مسلمان کے ساتھ ہوگی جیسے اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں، جیسے دودھ کا ذائقہ اس زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے، کھجور کا ذائقہ اس زمانے میں جو تھا آج بھی وہی ہے، جو اس زمانے میں آسمان کا ہے آج بھی وہی ہے۔ تو اللہ کی مدد اور نصرت جیسے اس زمانے میں تھی آج بھی وہ ہے، لیکن وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کی طرز زندگی کو اختیار کریں۔ اس لیے کہ آج مسلمان کی اپنی زندگی کو اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹیں دے رہی ہے۔ مسلمان کی تجارت، اس کا معاملہ، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کا لین دین خود اسلام کی دنیا میں پھیلنے میں رکاوٹ۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے جس طرف نکلے، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی چلے میرے بھائی دوستوں، اسلام دنیا میں پھیلتے چلا گیا۔ زندگی کے سیکھنے میں دیر لگی ہے
اسلام کے دنیا میں پھیلنے میں دیر نہیں لگی. اسلام کے پھیلنے میں دیر نہیں لگی میرے بھائی. بہت تھوڑے عرصے کے اندر اسلام کی دنیا میں غالب ہو گئے. لیکن ایمان کی حقیقت کو لینے میں اور اس اسلام کی زندگی کو اپنانے میں کچھ دیر لگی. اس پر قربانی آئی, مجاہدہ آیا, تکلیفیں آئی, اس کو برداشت کیا اللہ کی. گھر چھوڑنے پڑے, بڑے بڑا کاروبار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے. اور پھر مدینے بھی کوئی اطمینان کی زندگی نہیں ملی. یہ نہیں کہ مدینے میں کوئی اطمینان مل گیا کہ آپ بس مدینے میں آ گئے ہجرت کر کے, اب بس یہاں اپنا گھر بھی بناؤ, اپنے کاروبار بھی اچھے کرو, یہاں اپنے اسباب بنا لو دنیا میں. نہیں میرے بچوں, وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنا کر صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا, اور اپنی زندگی میں 150 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالی. 150 جماعتیں صحابہ کرام, تقریباً 27 جماعتوں میں خود اللہ کے نبی تشریف لے گئے. اور فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحابہ کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا, میں ہر جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتا, ہر جماعت کے ساتھ. جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. جذبہ یہ ہے کہ میری زندگی, میرا جینا مرنا وہ اللہ کے دین پر قربان ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. میرے بھائی بزرگوں, اس جذبے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے ایک زندگی گزاری, اور پھر ایک ماحول بنا حضرات صحابہ کرام کا کہ ان کے گھروں میں, ان کے کاروبار میں اس سے جو کافر آتے تھے, قیدی بنتے تھے, ان کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ کیا جاتا تھا, اور 3 دن گزرنے نہیں پاتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. مسلمانوں کی زندگی ایسی, ماحول ایسا بنا ہوا تھا. اور جو چیز ماحول میں ہوتی ہے وہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے, اور جو چیز ماحول میں نہ ہو وہ آسان بھی مشکل ہو جاتی ہے. آپ اس اسلام کے زمانے میں اللہ کے لیے جان لگانا, اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلنا, یہ ماحول میں بچے نکل رہے ہیں, ایڑیوں میں کھڑے ہو رہے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں لے رہے, ہم اللہ کے لیے جانے کے لیے جا رہے ہیں. ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو, معصوم بچہ, اور اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ بھی اللہ کے دین کا قربان ہو جائے. ایسا ہوا. 4 بیٹے ہیں, چاروں اللہ کے لیے قربان ہو گئے, شہید ہو گئے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایسا ماحول میرے بھائی دوستوں, ماحول میں یہ جذبہ ہے, اور اولاد میں بھی یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں. بات کرتے میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں کہ ابا جان آپ کو معذور ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, اب آپ گھر میں آرام کر لیں, آپ کی جگہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اگر آپ کو ملتا رہے گا. تو کیا فرمایا کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلا پھروں, جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے اور وہاں شہید ہو گئے. شادی ہوئی ہے, پہلی رات ہے, اور میرے بچوں ابھی غسل نہیں کیا, اس حالت میں آواز لگی اللہ پر مر مٹنے کی, اللہ کی جان دینے کی. اے اللہ کے دین کے ساتھ سوار ہو جاؤ. یہ آواز کان میں پڑتے ہی میرے بھائی سے نکلے ایک سے باہر, اور اللہ پاک نے پھر کیا انعام دیا؟ فرشتوں سے غسل کروایا. فرشتے غسل کے لیے آئے, آسمانوں پہ غسل دیا جاتا ہے, اور ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے. اهتز له عرش الرحمن, اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے کہ آج ان کی روح ہمارے پاس آ. آسمان کے دروازے, آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایسی نیک روح ہمارے پاس آ رہی ہے. کہ وہ زمین کے حصے رو رہے ہیں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے, اور آسمان کے وہ حصے رو رہے ہیں جہاں اس کی روزی اترتی. آسمان اور زمین سب ان کے غم میں یا وہ شریک ہیں, اس سے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے. ایک مقصد پر زندگی گزاری میرے بھائی. آج ہم بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں, ایک زندگی انہوں نے گزاری تھی. کلمہ ہم نے بھی پڑھا, کلمہ انہوں نے بھی پڑھا.
میرے بھائی تو ہم بھی سمجھتے ہم نے کلمے کو سمجھا ہے، اور انہوں نے بھی کلمے کو سمجھا، اور ان کا سمجھنا کیسا تھا اور ہمارا سمجھنا کیسا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، اتنا فرق ہے ہمارے سمجھنے اور صحابہ کرام کے سمجھنے میں۔ اور یہ فرق میرے بچوں قربانیوں سے دور ہو۔ یہ فرق کب دور ہوگا؟ جب جیسے قربانی انہوں نے دی، ہم اللہ کے دین کو قربان ہونے لگتے ہیں۔ یہ دین اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٌ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، جو موجود نہیں ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی ہے۔ اب حج کرنے والا حج تو کر رہا ہے، لیکن اس ذمہ داری کا احساس اس میں نہیں۔ اس زمانے میں میرے دوستوں ہر ایک اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزارا، اور یہ ذمہ داری حج پر منتقل کی ہے۔ اسے فرمایا اگر امت کا حج صحیح ہو جائے تو پوری دنیا میں دین غالب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر محنت کرو تاکہ اس کا حج صحیح ہو جائے۔ حج سے وہ زندگی سیکھ کر آئے جو زندگی ساری انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حج سے پہلے وہ محنت کرے گا، اپنا ایمان بنائے گا، عمل بنائے گا، یقین بنائے گا، اللہ کا تعلق لے کے وہاں پہنچے گا۔ آج اعمال تو ہے میرے بچوں زندگی میں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اعمال روح سے خالی ہو چکے ہیں، اسے کہ ایمان عمل کی محنت چھوٹ چکی ہے۔ ذمہ دار زمین کی محنت چھوڑ دے تو زمین سے اس کو نفع نہیں ملے گا، تاجر تجارت کی محنت چھوڑ دے تو تجارت کے نفع چھوٹ جائیں گے، مسلمان دین کی محنت چھوڑ دے گا تو دین کے نفع سے محروم ہو جائے گا، کرنے کے نفع نہیں ملیں گے۔ اسلام کے نفع اس کے ساتھ ہیں جو اس کی محنت کرے۔ سب سے پہلے مسلمان کو محنت کا مکلف کیا ہے، اسے فرمایا کہ محنت کے عوامل پہلے زندہ ہوں گے، ہدایت بعد میں آئی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے محنت زندہ ہوگی پھر دین زندہ ہوگا۔ جب دین زندہ ہوگا تو انسان اور میرے انسان تو انسان، حیوان بھی جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی زندگی گزاریں گے، حیوان بھی اطمینان ہوں گے، انسان بھی اطمینان کی زندگی گزاریں گے، اور مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو بھی اطمینان ہوگا۔ کافر بھی میرے بھائی مسلمانوں وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے تحت اور ان کے احکامات کے تحت زندگی گزار کر ان کو بھی اطمینان مل رہا ہوگا۔ اسے فرمایا کہ مسلمان کا بننا پورے عالم کا بننا ہے، اور مسلمان کا بگڑنا پورے عالم کا بگڑنا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک محنت عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس محنت کو سیکھنے والے تھے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا پہلے دن سے اس محنت کو شروع کرتا۔ ہمیں تو اسلام میں آئے کتنے سال گزر گئے، جب سے پیدا ہوا تو مسلمانوں کے گھر میں، آنکھ کھولی مسلمانوں کی گود میں، کتنے سال اسلام کی حالت میں گزر گئے۔ اب تک مجھے اور آپ کو میرے ویسو اپنی اس ذمہ داری کا کتنا احساس ہوا، اور اس زمانے میں پہلے دن سے مسلمان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے، اور اللہ کے نبی کی فکر کو اپنی فکر بنانا میری ذمہ داری ہے۔ حضور کے وہ اعمال جو دن کے ہیں وہ میرے دن کے اعمال ہوں گے، جو ایسے اللہ کے نبی کی رات گزرتی ہے ایسے میری رات گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھی امت کے غم میں، آپ کا دن بھی امت کی فکر میں۔ کتنی لمبی دعائیں اللہ کے نبی نے حج پر مانگی ہے امت کے لیے، امت کی دعا، کبھی ساری سے رات دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات، امت کے لیے مانگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو میرے بھائی دوستوں ایک ذمہ داری ہے، تبلیغ صرف ثوابی کام نہیں ہے، کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، چلا لگا لیا تو بھائی ثواب تو مل گیا، نہ لگائے تو بھائی کوئی بات نہیں، اگر 40 دن نہیں لگائے، 4 مہینے لگائے، سال نہیں لگائے، نہیں میرے بھائی سو ایک ذمہ داری ہے یہ، اس کو پورا کرنا ہے مسلمان، اور موت سے پہلے پہلے ذمہ داری کو سیکھنا بھی ہے، اور سارے انسانوں کو اس پر تیار بھی کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جانا ہمارے ذمہ ہے، اور پوری دنیا میرے بھائی دوستوں کو اس وقت مسلمان کی انتظار ہے، پوری دنیا اس مسلمان کی انتظار ہے۔ مسلمان آئیں گے، ہمیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں گے،
اور وہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے نماز روزہ ذکر کے بغیر اللہ کے احکامات کو پورا کے بغیر دنیا سے جاتے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں اور زندگی سب جو ہے وہ غیر والے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بالکل اسلام کے کنارے میں کھڑے ہیں، ایمان عمل سے زندگی خالی ہو چکی ہے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ایسوں پر محنت کرنا یہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ تو اب کو بھائی یا نبی آئے، اب یہ ذمہ داری اللہ نے ساری امت کی طرف منتقل کی، پوری کی پوری امت ذمہ دار ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری منتقل کر کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اعتماد کیا ہے، میرے بعد میری ذمہ داری کو یہ پورا کرے، اور صحابہ کرام نے اس اعتماد کو پورا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے اس امت پر اعتماد کیا کہ نبیوں والا کام اس امت کے سپرد کیا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے وہ ذمہ داری کو پورا کرتے، ان کی امتوں کے ذمہ نہیں ہوتا تھا، ایمان عمل ان کے ذمہ تھا، لیکن انسانوں کو تیار کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نبی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس امت کی ذمہ دوہری ذمہ داری ہے اپنا ایمان عمل بھی تیار کرنا اور سارے انسانوں کو اس پر تیار کرنے کی محنت کرنا۔ اب اس کے لیے 4 مہینے بھائی، 4 مہینے کو یہ نہیں کہ آدمی پورا تبلیغ والا بن جائے، پوری محنت سیکھ جائے، یہ تو صرف اس سے مناسبت پیدا کرنا ہے۔ اس کام میں داخلہ لینے کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں صرف داخلہ لینے کے لیے، کام تو ہے پوری زندگی کا۔ 4 مہینے سے داخلہ مل جائے گا، کچھ مناسبت ہو جائے گی، کرنا آسان ہو جائے گا۔ کام ہے نبی والا، ہمیں آتا ہے، سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے مل جائے، کیونکہ انسان ماحول کا محتاج ہے، ماحول سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ماحول میں آتے ہیں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، جب گھروں کے ماحول میں اور دنیا کے ماحول میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو جب مسلسل 4 مہینے اس ماحول میں رہیں گے تو میرے بھائی سے بات چیت کے اندر اتر جائے گا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں پورا تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو روح ڈال دیتے ہیں، 4 مہینے سے پہلے اس میں بھی روح ڈالی جاتی ہے۔ تو ایک نصاب ہے، پڑھوں کی بس ایک ترتیب بنائی گئی، کوئی فرض واجب کا نصاب نہیں ہے، بس ایک ترتیب ہے کہ آدمی اگر اتنا وقت گزار لے تو اس کی اسی مناسبت ہو جائے گی۔ جیسے سکولوں کا نظام ہے، کالج کا نظام ہے، مدارس کے اندر نظام ہوتا ہے، 8 سال اس نظام میں گزار لے تو اس کی علم سے مناسبت ہو جائے گی۔ عالم نہیں پورا بنتا، عالم تو زندگی لگا کے انسان بنتا ہے، علم کی سوجھ بوجھ تو اس کے لیے زندگی چاہیے، لیکن میرے بھائی دوستوں اس کی مناسبت ہو جاتی ہے علم کے ساتھ۔ اسی طرح اس دعوت والا مبارک کام نبیوں والے کام کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے 4 مہینے کے اندر۔ کام کے لیے تو زندگیاں لگی، صحابہ کی زندگیاں لگی، اور پھر بھی اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھا۔ میرے بھائی دوستوں اللہ نے اس میں قبول فرما دے، اور حضرت فرماتے جن ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کام کا مزاج اپنے آپ کو اللہ سے قبول کر۔ جب اللہ سے قبولیت ہو جائے گی اللہ پاک اسباب بھی دے گا، آسان بھی کر دے گا، سارا ماحول موافق ہو جائے گا نکلنے کا اگر اللہ کی قبولیت ہو۔ اس لیے ہے کہ ہم سب جتنا مجمع جو یہاں تشریف لاتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سب کے سب، اور آج تک جو اس پہ کمی ہوئی اور اس میں جو دیر ہوئی اس پر ہم استغفار کریں، اس لیے کہ جیسے دعوت کا کام کرنا امور حسنات ہے، نیکیاں اور بڑی بڑی خیر سے وجود میں آتی ہے دنیا کے اندر، ایسے اس کو چھوڑ دینا امور خواہش بھی ہے کہ بڑے بڑے گناہ اس کے چھوٹنے سے وجود میں آتے ہیں۔ جب محنت چھوٹے گی تو ایمان پہ زد پڑے، ایمان پہ چوٹ پڑے، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو اعمال جو ہے وہ کمال سست ہو جائیں گے۔ جیسے کہ انسان کا جسم عمل کی مشین ہے اور وہ جسم تابع ہے اندر کے ایمان کے۔ الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا خوب دھیان سے یہ بات سنو، تمہارے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ بنے گا تو سارا جسم بنے گا، اگر وہ بگڑے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ سارے نبیوں کی محنت دلوں پر ہوتی ہے، دلوں میں ایمان ہوتا ہے، دلوں میں اللہ کا یقین ہوتا ہے، اور اس کے لیے ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ انسان ماحول کا محتاج ہے،
اسے اللہ کے راستے میں نکالا جائے. جو ایمان بگڑا دنیا کے ماحول میں، گھروں کے ماحول میں، کاروبار کے ماحول میں، اب اللہ کے راستے میں نکل کر 4 بجے لگا کر یہ سوئی سے اپنے ایمان عمل پر محنت کرنا، اپنے ایمان عمل پر محنت کر کے اس کو بنا لیں. اور میرے بھائی دوستوں، اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کر لیں جو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت کی طرف منتقل کی گئی. اللہ نے میرے اور آپ پر جس پر اعتماد کیا ہوا ہے، اس سے میرے بھائی دوستوں یہ نکلنا ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد بھی. نہیں نکلیں گے اپنا ایمان عمل خطرے میں رہے گا، اور نکلیں گے تو میرے بس اپنا ایمان عمل بھی محفوظ ہوگا اور وہ ذمہ داری بھی پوری ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس پر ہے. دوہرا فائدہ اللہ پاک عطا فرمائیں. اسے ہم استغفار کریں جو آج تک اس نے کمی اور کوتاہی کی، اسے کہ اللہ پاک یہاں اپنے بندے کی استغفار کی بڑی قدر ہے. جس پر بندہ جس غلطی پر نادم ہو جائے اور اس کو اپنی غلط اپنا قصور سمجھ لے، اعتراف کر لے، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو پھر اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. توفیق کے اللہ راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں جب اس کے اندر ندامت پیدا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے استغفار بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور میرے بھائی سے استغفار ندامت یہ نکلنے کے ساتھ ہو. استغفار کا مطلب کہ اب اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر نہیں ہو، جو ہی مطالبہ کیا جائے نکلنے کا کہ بھائی اب نقد کون تیار ہے تو ہم سب کے سب کھڑے ہو جائیں. جیسے میرا صحابہ کرام 100% کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی ایک بھی تو بیٹھا نہیں رہتا تھا. صحابہ کی تاریخ میں ہم یہ نہیں دکھا سکتے تو کوئی ایک بھی بیٹھا رہے. اللہ کے نبی نے مطالبہ کیا ہو تو ایک بھی نقد نہ اٹھاؤ. کوئی صحابہ کی تاریخ میں ہے سب واقعہ کہ حضور کی مجلس میں ایک بھی بیٹھا رہ گیا، سب کھڑے ہو گئے نقد نکلنے کے. ان فروغ کے باپوں و تقالا اللہ فرماتے نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بول چلو. یہ نکلنا تبلیغ کا پہلا قدم ہے. اس کام کو پورا اس کو سمجھنے کے لیے، ذمہ داری کو اپنانے کے لیے پہلا قدم نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. نکلے بغیر کام سمجھ میں آنے والا. ہر نبی کو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، اپنی قوم کی طرف نکالا جا رہا ہے. ہر صحابی اللہ کے راستے میں نکلنے والا تھا. اس زمانے میں فقیر بھی تھے، نمازی بھی تھے، حاجی نمازی سب سارے عوام کی زندگی میں تھے، لیکن نکلنے میں تاخیر نہیں ہوتے.